السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان کی لہریں۔ دوستو، مکہ معظمہ میں یہ لہر دوڑی کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمی اور قریشی لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ گرم لہر قریش کے بیشتر گھروں تک جا پہنچی۔ اس ایمان کی لہر کے جھونکے نے بنو مخزوم کے گھروں پہ دستک دی۔ یہ گھر کوئی صفا کی چوٹی پر واقع تھے، جہاں سے حرم مکی صاف طور پر دکھائی دیتا تھا۔ مبارک لہروں کی سرسراہٹ نے بنو مخزوم کے ایک نوجوان کے کانوں کو چھوا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے کان ایمان کی آواز سننے کے لیے مائل ہیں۔ اس کا دل کلمہ توحید سے جھوم اٹھا اور اس نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے یہ کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ نوجوان ارقم بن ابی الارقم مخزومی اور قریشی تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دل و جان سے قبول کیا جو اسے دنیا اور آخرت میں حیات جاویدانی عطا کر دیتا۔ یہ نوجوان ان خوش نصیب افراد میں سے تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور اعتماد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر واقع اس کے گھر کو شاہ سواروں مجاہدوں کی تربیت، دلوں اور روحوں کو صقل کرنے اور لوگوں کو محبت، امن اور آشتی کی دعوت دینے کے لیے ایک مدرسے کی حیثیت دے دی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب بنو مخزوم میں ابو جہل بن ہشام اور ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے فاسق و فاجر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا حربہ استعمال کرتے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جب ایمان نے اپنا راستہ بنا لیا تو اس کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے سوا ہر ایک کی حکمرانی ہیچ ہو گئی۔ پھر ان کے دل میں نہ بنو مغیرہ کا کوئی ڈر رہا اور نہ ہی بنو مخزوم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا دان قریش کے ہر گھر میں، یعنی ایمان کا بیج قریش کے ہر گھر میں بو دیا۔ مکہ معظمہ کے سرخیل نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام ابھی اہل ایمان کے سینوں میں سربستہ راز بنا رہا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کہاں بجا لائیں، وہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کہاں کریں تاکہ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں نور کے راستے پر چلا دیں اور ان کو لے کر جنت کے راستے پر گامزن ہوں۔ یہ سب کچھ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر سر انجام دیا۔ آئیے ہم مل کر ایمان و عبادت کی زندگی گزارنے کی سعادت حاصل کریں اور ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قدم قدم چلیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مبارک زندگی کس طرح گزری۔ دار ارقم اسلام کا گہوارہ۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس جود و سخا کے پیکر، ہونہار، شہسوار، ہر دل عزیز اور ذہین و فطین کے اوصاف و خصال اچھی طرح جان لیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش کے ایک دانشور سپوت تھے۔ نیز فرماتے ہیں
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے جس نے ابتدائی مرحلے میں ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب مستدرک میں رقم تراز ہیں کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 افراد کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ساتھ اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے بدری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب کے بعد وفات پائی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور ان کے والد ابو الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد مناف تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے محتاط، دانشمند اور ذہین و فطین انسان تھے۔ عبادت اور جہاد سے بڑی دلچسپی تھی۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ ہر بھلائی کا کام آگے بڑھ کر کیا جائے۔ ان عظیم اور دلکش خوبیوں کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی کہ اس کا گھر اسلام کا گہوارہ بنے، جہاں سے حق کی آواز چار سو پھیلے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے۔ نبوت کے 4 سال کے آغاز میں محمدی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین مکہ اسے روکنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے، اسلام کے دشمن بن گئے، اہل اسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ جو اسلام میں داخل ہو جاتا اسے اذیت ناک سزا دیتے اور طرح طرح کی عبرت ناک اور دردناک سزاؤں کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے۔ بہادر مومنوں کی جانب سے صبر و استقامت کے حیرت انگیز کارنامے ظہور پذیر ہونے لگے۔ اسلام کی خاطر اذیت پانے والوں کی فہرست بڑی طویل ہے اور ان کی داستان انتہائی دردناک ہے۔ انہیں جب کسی کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلتا تو اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے، اسے سزا دیتے تاکہ وہ اسے دوبارہ اپنے آبائی دین کی طرف لٹا لیے جائیں اور اسے آزمائش میں ڈال دیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے ساتھی شریف الطبع نوجوان، نڈر اور بہادر حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی الارقم کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ یہ گھر کوئی صفا کی چوٹی پر واقع تھا جہاں سے حرم مکی، پارلیمنٹ ہاؤس، قریش کی نقل و حرکت، شرپسندوں کی کاروائیاں اور کعبہ شریف کے ارد گرد جو کچھ بھی ہوتا صاف دکھائی دیتا تھا۔ یہ گھر شرپسندوں کی نگاہوں اور ان کی گناہ آلود محفلوں سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ ان اندھوناک حالات میں محمدی دعوت کے پرچار کے لیے حکمت و دانائی کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے خفیہ ملاقات کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اعلانیہ ملتے تو فریقین کے درمیان تصادم کا اندیشہ تھا اور یہ بات جانی پہچانی تھی کہ اگر یہ ٹکراؤ ہو جاتا تو مسلمانوں کی پسپائی کا باعث بنتا۔ لہذا حکمت و دانائی پوشیدہ رہنے میں ہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھپ چھپ کر عبادت اور ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور عبادت قریش کی آنکھوں کے سامنے بجا لایا کرتے تھے، لیکن اہل توحید سے ملاقات خفیہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک کو نبوت کے 5ویں سال اسلامی دعوت کا مرکز قرار دے دیا گیا اور اسے مسلمانوں کے اجتماع کے لیے مختص کر دیا گیا۔ سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں
مسلمان نماز پڑھتے اور دینی مسائل سیکھتے تھے، جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہوتے وہ شرف ملاقات کے لیے اسی گھر میں حاضری دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ غور سے سنتے تو ان کے سینوں میں اسلام کے لیے انشراح پیدا ہو جاتا۔ وہ امی لقب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاتے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تھا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہوتی۔ میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت محمدیہ کو صیغہ راز میں رکھنا محض ایک منفی موقف نہ تھا کہ جس میں کوئی حص و حرکت ہی نہ پائی جاتی ہو، بلکہ یہ اپنے نشیب و فراز کے اعتبار سے سراسر ایک مثبت موقف تھا، کیونکہ عسکری تربیت، صبر آزما، مدافعت اور افراد کی ہمہ جہتی کی تیاری کے لیے بنیادی نوعیت کا موقف تھا، تاکہ مدرسہ محمدیہ سے ایسے شہسوار اور بلند مرتبہ اشخاص نکلیں جو دنیا میں نور پھیلائیں اور روئے زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا کریں۔ اس طرح دار ارقم مسلمانوں کی دینی تعلیم کا پہلا ادارہ اور اس قرآن کریم کے حفظ کا پہلا مدرسہ قرار پایا، جو حبیب رب کی کبریا سیدنا و حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم پر گاہے بگاہے نازل ہو رہا تھا۔ مبارک گھر کے پاکیزہ لمحات۔ دوستو، ہم ابھی تک اسلام، امن اور راشدی کے گہوارے ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں۔ ہم ابھی تک دعوت کے خفیہ مراحل کے زینے طے کر رہے ہیں۔ ہم ابھی خفیہ دعوت کے حکمت کے درست ہونے کا بڑے اہتمام کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ جس پوشیدہ دعوت نے اپنے پہلے ہی قدم پر قریش کے دو بہادر آدمیوں کو ایمان میں کھینچ لیا، ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ عطا کیا، اپنے کلمے کو بلندی عنایت کی اور اپنے نبی کی تائید کرتے ہوئے ان کے پہلو کو مضبوط کر دیا۔ دعوت نے اپنے خوشبوؤں سے رچے بسے میدان میں قریش کے ہر دل عزیز نوجوان، اللہ و رسول کے شیر، شہیدوں کے سردار، اسلام اور توحید کا جھنڈا بلند کرنے والے تجربہ کار شہسوار حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور نسب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کے بیٹے تھے۔ اس طرح کہ اس کی والدہ حالہ بنت وحیب بن عبد مناف بن زہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کی چاچا زاد بہن تھی۔ پھر رازدارانہ انداز میں دعوت پیش کرنے کے سیاسی اسلوب نے دار ارقم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں دنیا کے عبقری انسان، عظیم المرتبت شخصیت، مسلمانوں کے وقار، فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر لا کھڑا کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی داستان روزے روشن کی طرح آیا اور مشہور و معروف ہے۔ یہ دار ارقم میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، دروازے پر دستک دی، ہاتھ میں برہنہ تلوار تھامے ہوئے تھے۔ جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کمر سے زوردار جھٹکا دیا، جس سے وہ آپ کے قدموں میں آ گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے گرجدار آواز میں پوچھا، اے ابن خطاب، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ باخدا میرا خیال ہے کہ تم اسی صورت میں باز آؤ گے جب اللہ کی پکڑ تجھے آ لے گی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیمی آواز میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور رسول اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل دین پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، جس سے دار ارقم میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جان گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر سب نے بیک زباں ہو کر زور سے اللہ اکبر کہا، جس کی گونج مکہ معظمہ کی گلیوں میں سنی گئی۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن ارقم کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 7 سال تھی۔ میرے والد گرامی نے 6 افراد کے بعد اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ ان کا گھر مکہ معظمہ میں کوئی صفا پر واقع تھا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ابتدائی دور میں جلوہ نشیں ہوئے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کی رات یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک عمر بن الخطاب او عمر بن ہشام۔ الہی، ان 2 آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا کر، وہ عمر بن خطاب ہو یا عمرو بن ہشام۔ حضرت عمر دوسرے دن صبح ہی کو آ گئے، دار ارقم میں اسلام قبول کیا۔ سب وہاں سے باہر نکلے، بآواز بلند اللہ اکبر کہا، علی اعلان بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس روز سے دار ارقم کو اسلام کا گہوارہ قرار دے دیا گیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے گھر کے بارے میں یہ گفتگو کس قدر شیریں، رسیلی اور مٹھاس بھری ہے۔ جس گھر سے حق کی آواز کا چلن دنیا میں عام ہوا، دنیا والوں کے کانوں میں رس گھولا، اس گھر سے تربیت پا کر دین حق کے شہسوار، نئی نسلوں کے بانی، تاریخ بنانے والے اور دنیا کے سردار نکلے۔ نورانی واقعات اور باعزت بہادری۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے آپ کو بھی اللہ تعالی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے مشرکین کے ہاتھوں اذیت اٹھائی اور صبر کیا۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز ہوا تو انہوں نے بھی مہاجرین کے ساتھ ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنو رزیق انصار کے محلے میں ان کے لیے ایک گھر عنایت کیا۔ اس کا نام بھی دار ارقم ہی رکھا گیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں انصار کے ہمراہ رہائش اختیار کی۔ جب مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا نظام قائم کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ابو طلحہ زید رضی اللہ تعالی عنہ بن سہل انصاری کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان 2 معزز شاہ سواروں کے درمیان مواخات نے جود و سخا کے مرکز مدرسہ نبوت کو نتیجہ خیز بنا دیا۔ دونوں کی بہادری اور پیش قدمی کی شہادت میدان ہے جہاد نے دی۔
دونوں غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر معرکوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نورانی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جس سے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ میں بہت بلند دکھائی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن انہیں ایک تلوار دی جس کی شان بڑی ہی نرالی تھی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے پاس سامان ہے اسے زمین پر رکھ دو۔ ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عائد مخزومی کی تلوار اٹھائی اور حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس تلوار کی تعریف بیان کی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلوار مجھے عنایت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں عطا کر دی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصادر و مراجع یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل بجا لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے، وہ ایسا محض اللہ تعالیٰ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑی ہی محبت، دل لگی اور بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ مکمل صورت میں ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا، اس کے لیے مکمل تیاری کر لی۔ جب تیاری سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداعی ملاقات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیت المقدس جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں کیا لینے جانا ہے؟ کیا تجارت کا ارادہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام کے علاوہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دیگر مساجد کی نسبت 1000 درجے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور اس سفر پہ روانہ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت دار اور وفادار انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور کیا تو انہوں نے پوری ذمہ داری سے اس فریضے کو سر انجام دیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ان پر راضی تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی، اور ان کی مرویات میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، ان الذی یتخطی رقاب الناس یوم الجمعہ ویفرق بینہم کالحار، جو شخص جمعے کے خطبہ کے دوران لوگوں کی گردنیں پھیلائیں گے اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرے، یقیناً وہ اس شخص کی طرح ہے جو جہنم میں اپنی آنتڑیاں کھینچ رہا ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور وصیت۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور خلفائے راشدین کے مبارک دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ زندگی گزاری۔ خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین ان کا بہت ہی احترام کیا کرتے تھے۔ ہر کوئی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا اور وہ آپ کے مقام و مرتبہ کو پہچانتا تھا۔ ہر شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان جہاد اور دیگر میدان کار میں جذبہ ایثار اور عمدہ کارناموں سے واقف تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کی غشی طاری ہوئی اور انہیں محسوس ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ان کے پوتے حضرت عبداللہ بن عثمان بن ارقم رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے دادا کی زندگی کے آخری لمحات کی روایات بیان کرتے ہوئے ان کے وصیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروان بن حکم رحمۃ اللہ تعالیٰ ان دنوں مدینہ کا گورنر تھا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی عقیق میں واقع اپنے محل میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد میں تاخیر ہو گئی تو مروان نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جنازہ ایک غیر حاضر شخص کی وجہ سے روکا جائے گا؟ خود آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا۔ عبید اللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو روک دیا۔ بنو مخزوم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کو نماز جنازہ نہیں پڑھانے دیں گے۔ ان کے درمیان تو میں ہونے لگی۔ اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین عظام بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ مدینہ منورہ میں منادی کرنے والے نے آواز بلند کہا دارالسلام کے مالک حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے ہیں۔ مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین عظام اور علماء اور فقہاء کثیر تعداد میں جمع ہو گئے۔ میت کو لے کر آخری منزل کی طرف رواں دواں ہوئے تاکہ اسے اللہ علیم و خبیر کے جوار رحمت میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 53 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 83 سال تھی۔ یہ تھے دوستو حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ سوار، اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے، ایک ہر دل عزیز انسان۔ اللہ اس سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ